بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج نماز کے کچھ مسائل کے حوالے سے بات کی جائے گی، اور میں نماز کے مسائل انشاءاللہ کتاب سے پڑھ لوں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کو ایکسپلین بھی کر دوں تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے بات سمجھ آ جائے۔ اچھا، پڑھنا اس لیے بعض اوقات ضروری ہوتا ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں اور بتاتے ہوئے آدمی کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، تو جو مقصد ہے بتانے کا سمجھانے کا وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو آبجیکٹو پڑھنے کا یہی ہوتا ہے ہمیشہ سے میرا کہ پڑھ کر اس کے بعد بات کی وضاحت کی جائے تاکہ پڑھتے ہوئے کوئی چیز مجھ سے نہ رہ جائے اور جو مقصد ہے سمجھانا وہ مکمل طریقے سے پورا ہو جائے۔ سب سے پہلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں کہ نماز کی نیت کرتے وقت فرض نماز میں وقت کا تعین ضروری ہے۔ یعنی آپ جب فرض نماز کی نیت کرتے ہیں تو جس بھی وقت کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت کی نماز کا آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ میں ظہر کی پڑھ رہا ہوں، عصر کی پڑھ رہا ہوں، مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا فجر کی پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے نیت کی کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض فجر کی، بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے نیت کر لی، یعنی آپ نے اللہ کے حضور پیش کر دیا کہ میں جو 2 فرض پڑھ رہا ہوں، یہ فجر کے پڑھ رہا ہوں، ظہر کے پڑھ رہا ہوں، عصر کے پڑھ رہا ہوں، یا مغرب کے پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں کہ دونوں انگوٹھے دونوں کانوں کے مقابل ہوں اور انگلیوں کے سرے دونوں کانوں کے اوپر والے حصے کے مقابل ہوں۔ یعنی جب آپ نماز کے لیے تکبیر کی طرف جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو نماز کے لیے جو آپ کے ہاتھ ہیں یہ فرمایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو انگوٹھے ہیں یہ آپ کے کانوں کی لو تک آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آ رہے ہیں، ان کی اس برابر آ رہے ہیں، اور آپ کی انگلیاں جو ہیں وہ کانوں کے اوپر والے حصے تک جا رہی ہوں۔ اچھا، علماء اس میں ایک بات اور بھی فرماتے ہیں کہ بھئی آپ اس شک اور شبہ کی کیفیت سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے انگوٹھوں کو کانوں تک لگا لیں تاکہ آپ کی یہ جو مسئلہ ہے یہی ختم ہو جائے، اور آپ کے کانوں تک جب انگوٹھا لگ جائے گا تو اس مسئلے میں آپ پورے اتریں گے کہ آپ نے جو ہے وہ کانوں تک ہاتھ کو اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، انگلیاں کھلی ہوئی ہوں۔ یعنی جب آپ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو آپ کے جو ہاتھ کی ہتھیلیاں یہ قبلہ رخ ہونی چاہیے، اور آپ کے جو ہاتھ ہیں اس کو تھوڑی سی انگلیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے، بہت زیادہ انگلیاں بھی کھلی نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے آپ کے ہتھیلیاں جو ہیں وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ یوں کر کے نماز نیت کر لی، اور بعض لوگ ایسے طریقے سے ہاتھ نہیں اٹھا پاتے، تو مسئلے کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم نماز کی ادائیگی کر رہے ہوں تو ہر مسئلے کی طرف توجہ دیں، ہر بات کی طرف توجہ دیں تاکہ اجر کے اعتبار سے ہماری نماز بہتر ہو جائے، ہمیں بہتر اجر مل جائے، اور اس کے اوپر نقص یا گنجائش نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں کہ تکبیر کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں۔ یعنی تکبیر اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہی آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہونے چاہیے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اللہ اکبر پھر ہاتھ اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، تو وہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے، ہمیں پہلے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے قیام کی حالت میں دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کی مقدار فاصلہ ہونا چاہیے۔ یعنی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ اپنے پاؤں قبلہ رخ سیدھا آپ نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں کم سے کم فاصلہ جو ہے وہ 4 انگلیاں کا ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ بھی آپ کے پاؤں کھلے نہیں ہونے چاہیے اور بہت تنگ بھی نہیں ہونے چاہیے، بلکہ مقدار یہاں بتا دی کہ 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ تھوڑا سا آپ کر سکتے ہیں، اور اگر بہت زیادہ کھلا کریں گے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں کہ الحمدللہ کے ساتھ جب آپ نماز میں الحمدللہ شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ کے ساتھ کم سے کم 3 چھوٹی آیتیں ملانا واجب ہے۔ اگر ایک آیات اتنی بڑی ہو کہ تینوں آیتوں کے برابر ہو جائے تب بھی درست ہے، لیکن چھوٹی آیات سے کم ملانا، کم سے کم 3 چھوٹی آیات سے کم ملانا مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی جب نماز کے اندر آپ الحمدللہ کے ساتھ جو صورت آپ ملائیں گے تو اس میں ایک بڑی آیت ہو، یعنی وہ اتنی بڑی آیت ہو کہ وہ کم سے کم 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو جائے، یا 3 آیتیں کم سے کم آپ نے پڑھنی ہے، اس سے کم پڑھیں گے تو وہ مکروہ تحریمی ہے۔ ٹھیک ہے، بہترین مثال اس کی سورہ کوثر ہے کہ اس میں 3 آیتیں باقاعدہ ہے سورت کے اندر، تو وہ ہمیں کم چھوٹی سے چھوٹی سورت بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں بتا دی کہ 3 آیتوں والی سورت ہے، تو یعنی اس سے کم پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ یا ایک لمبی آیت آپ نے، اتنی لمبی آیت آپ نے پڑھنی ہے کہ وہ ان 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو جائے تو وہ بھی جائز ہے اور ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سورت ملانے میں قرآنی ترتیب کا لحاظ رکھا جائے، نیز پہلی رکعت میں بڑی سورت ہو اور دوسری رکعت میں چھوٹی سورت ہونی چاہیے۔ مثلا جیسے آپ نے پہلی رکعت میں اگر الم تری کیف فعل ربک پڑھی ہے تو دوسری میں آپ نے
اس سے چھوٹی صورت پڑھنی ہے، لیلافی قریش یا سورہ اخلاص آپ نے پڑھ لی یا سورہ کوثر پڑھ لی. یہ نہ ہو کہ اس سے پہلے والی صورتیں پڑھ لیں، جیسے ویل لکل ہے یا اس کے علاوہ القاریۃ ما القاریۃ ہے. تو یہ والی صورتیں نہیں پڑھنی، بلکہ پہلی رکعت میں آپ نے بڑی صورت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو دوسری رکعت میں آپ پڑھیں گے تو وہ چھوٹی صورت پڑھیں گے. اور وہ اپنے حساب سے دیکھیے گا کہ آپ نے پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھی ہے اور دوسری میں پھر آپ کو چھوٹی کون سی پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اگلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں. جو صورت پہلی رکعت میں پڑھی ہو وہی صورت دوسری رکعت میں پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت ایسے نہیں کرنا چاہیے. یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں ایک ہی صورت آتی ہے. ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہم بھائیوں میں اور مسلمانوں میں جنہیں ایک ہی صورت یاد ہوتی ہے، تو وہ اس اعتبار سے اگر ایک ہی صورت کو بار بار پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں الگ صورت پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ایک رکعت میں آپ نے جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھی ہے تو اگلی میں آپ سورہ فلق پڑھ سکتے ہیں، سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں. تو اس ترتیب سے آپ چل سکتے ہیں. نیکسٹ چلتے ہیں کہ جب کوئی صورت شروع کر لی جائے تو بلا ضرورت اسے چھوڑ کر دوسری صورت شروع کرنا مکروہ ہے. یعنی اگر آپ نے نماز شروع کی ہے اور آپ نے نماز کے وقت اگر نماز کے دوران اگر ایک صورت آپ نے شروع کر لی ہے، تو اگر آپ نے پہلی آیت اس کی پڑھ لی ہے، پھر آپ نے کہا نہیں یہ نہیں، میں کوئی اور صورت پڑھ لیتا ہوں، تو ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے. بلکہ آپ نے اگر ایک صورت شروع کر دی ہے تو اسے ہی پھر آپ پوری پڑھیں. یہ نہیں کہ بیچ میں آپ نے چھوڑ دی. ہو جاتا ہے ہم سب لوگوں سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے تو یہ پڑھنی تھی، ہم نے یہ پڑھ لی یا یہ شروع کر دی ہے، تو میں کام کرتا ہوں کہ وہیں سے ہم نے صورت جہاں سے شروع کی 2 آیتیں ایک آیت پڑھی پہ چھوڑ کے دوسری صورت میں چلے گئے. تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک جو صورت آپ نے شروع کر دی ہے اسی کو کوشش کریں کہ آگے پڑھ لیں. اگلا مسئلہ ہے کہ پہلی رکعت میں قرأت قرآن دوسری رکعت سے طویل کرنا مستحب ہے. جیسے کہ پہلے بتا دیا کہ پہلی رکعت میں جو صورت ہے وہ یا جو بھی آپ تلاوت کریں گے وہ تھوڑی سی طویل ہونی چاہیے دوسری آیت کے مقابلے میں، اور مستحب عمل ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور رکوع میں پہنچ کر تکبیر مکمل کریں. یعنی جب آپ رکوع میں گئے ہیں تو آپ نے نماز میں جب آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو جیسے ہی آپ ہاتھ چھوڑ کے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں گے، اور اللہ اکبر جو ختم ہو رہا ہے وہ رکوع کے اندر ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بعض ہمارے نمازی بھائی ایسے کرتے ہیں کہ نماز کے اندر ہی ہاتھ چھوڑے اللہ اکبر کہہ دیا اور پھر نیچے کی طرف گئے. تو مسئلے کے اعتبار سے یہ ہے کہ آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے. ٹھیک ہے، رکوع میں پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر تھوڑی کشادہ یا تھوڑی سی کھلی بھی ہونی چاہیے، گھٹنوں پہ سہارا دیں گے ان انگلیوں کو. ٹھیک ہے، آپ کی پیٹھ جو ہے وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، سر جھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے سر زیادہ جھکا لی ہے اور نہ ہی اوپر کی طرف اٹھا ہونا چاہیے، بلکہ آپ بالکل بیلنس اور پلین حالت میں ہوں کہ آپ کی جو پیٹھ ہے اور آپ کے جو سر ہے، ہیڈ ہے، یہ بالکل ایک لیول میں ہوں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اطمینان سے جب آپ نے رکوع کر لیا ہے تو رکوع سے جب آپ اٹھیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہتے ہوئے جب آپ اٹھ رہے ہوں گے تو آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، نہیں آپ رکوع میں مثال کے طور پر آپ نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر آپ نے سیدھے کھڑے ہو کے ربنا آتنا ربنا لک الحمد یہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ سیدھے ہو کر پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے، یہ سیدھا کھڑا ہونا کر پڑھنا چاہیے. اور سپیڈ میں جیسے بہت سارے لوگ سپیڈ میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد ایسی پڑھا اور پھر فوراً ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، بلکہ نماز کے ہر رکن کو بڑا سکون اور تحمل سے ادا کرنا ضروری ہے تاکہ ہر ایک عمل دوسرے سے جدا محسوس ہو اور نظر آئے. ٹھیک ہے، اس طرح سجدے کی حالت میں آپ جب اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے تو سجدہ کرتے ہوئے زمین میں پہلے آپ گھٹنے رکھیں گے، اس کے بعد پھر آپ دونوں ہاتھ رکھیں گے، پھر آپ ناک رکھیں گے اور پھر آپ پیشانی رکھیں گے. ٹھیک ہے، جب سجدے سے اسی طرح سے اٹھیں گے تو اسی طرح سے آپ نے سب سے پہلے اپنی پیشانی کو اٹھانا ہے، پھر ناک کو، پھر ہاتھوں کو اور پھر گھٹنوں کو اٹھانا ہے. ٹھیک ہے، سجدے میں دونوں پاؤں آپ کے زمین سے لگے ہوئے ہونے چاہیے. اور بعض ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں جو سجدہ کرتے ہوئے جو ہیں ان کے پاؤں جو ہیں، دونوں پاؤں جو ہوتے ہیں وہ زمین سے تھوڑے سے اٹھے ہوئے ہمیں محسوس ہوتے ہیں اور انہیں خیال نہیں رہتا، تو اس طرح سے سجدہ ادا نہیں ہوتا. آپ کے دونوں پاؤں زمین پر ہی ہونے چاہیے سجدے کے لیے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھنی.
نفل فطر اور فرض نفل وطر اور سنت نماز کے اندر آپ نے جو ہے وہ یہ ہر رکعت کے ساتھ پھر آپ نے صورت ملانا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات ہے کہ بہت سارے ہمارے نمازی بھائی یہ پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی میں نے فرض نماز کے اندر تیسری رکعت میں بھی صورت کوئی پڑھ لی غلطی سے، یا چوتھی رکعت میں بھی پڑھ لی، تو میری نماز تو خراب نہیں ہوئی۔ تو اس میں نماز نہیں خراب ہوتی، نماز ادا ہو جاتی ہے۔ بس حکم یہ تھا، یا پڑھنی نہیں چاہیے تھی لیکن آپ نے پھر بھی اس کو پڑھ لیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ نے پڑھ لیا تو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سلام کی طرف چلتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اندر جو آخری عمل ہے، وہ واجب عمل جو ہے وہ ہے سلام کا، ٹھیک ہے۔ ایک بار آپ نے دائیں جانب سلام کرنا ہے اور ایک جانب آپ نے بائیں جانب سلام کرنا ہے۔ اچھا، نماز سلام کرتے ہوئے پوری طرح سے آپ نے اپنا منہ جو ہے وہ پھیرنا ہے سیدھے ہاتھ کی طرف، ٹھیک ہے۔ کندھے پہ آپ کی نگاہ ہونی چاہیے، یعنی آپ نے جب چہرہ پھیریں گے تو آپ کی جو نگاہ ہے وہ کندھوں کی طرف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور سلام جب آپ کر رہے ہوں گے تو آپ کی یہ نیت ہوگی کہ میں سیدھے ہاتھ کے نمازی بھائی جو ہیں، ہمارے حضرات ہیں، ان کو، اپنے محافظ فرشتوں کو اور جنات جو میرے سیدھے ہاتھ پہ موجود ہیں ان کو میں سلام کرنے کی نیت کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے جب آپ الٹی طرف اس کو سلام پھیریں گے تو اس وقت آپ کی یہ نیت ہوگی جو میرے الٹے ہاتھ پہ میرے نمازی بھائی ہیں، اور اس طرح سے جو میرے محافظ جو میرے فرشتے ہیں، اور جو میرے الٹے ہاتھ پہ جو جنات ہیں، میں ان کو سلام پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر دینے والی تکبیر یعنی اللہ اکبر ہے کہنا ہے، اور دوبارہ ان چیزوں کو حلال کر دینے والی چیز سلام ہے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ تو کچھ نماز کے مسائل آج تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ نماز تو اب تک ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ وہ معاف کر دیں گے، لیکن اب جو ہمارے سامنے کچھ مسائل آئے ہیں، جس طرح سے ہم اگر آج تک کچھ غلط کرتے ہوئے آ رہے تھے یا ہم سے بھول چوک ہو رہی تھی، تو اگر ہم ان مسائل کے اوپر توجہ دے کر اپنی نماز کو درست کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ ہماری پرانی نمازوں کو بھی قبول کر لے گا اور آگے بھی ہمارے اجر کو بڑھا دے گا۔ میں ان مسائل کو بیان کرتے ہوئے یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ کی جو نماز اب تک ادا کی ہے وہ قبول نہیں ہوئی ہے، یا اس طرح سے جو آپ عمل اب تک غلطیاں کرتے آ رہے تھے وہ قبول نہیں ہے، قبول ہو رہی ہوں گی، لیکن میں عرض یہ ہے کہ جو غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے اجر و ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ مثال آپ اس کی اس طرح سے لے لیجئے کہ آپ کو اگر ایک 10 نمبر کا مضمون لکھنے کے لیے، ایسے لکھنے کے لیے دیا ہے، اور آپ نے پورا ایسے 2-3 پیج کا جو ریکوائرمنٹ تھی وہ آپ نے پوری ریکوائرمنٹ کے اعتبار سے 2-3 پیج لکھے ہیں، لیکن اگر اس میں بہت ساری اسپیلنگ مسٹیکس ہیں یا اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، تو کیا خیال ہے کہ آپ کو کیا نمبر صحیح دیے جائیں گے؟ بالکل نہیں دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے ہماری نمازوں کا بھی معاملہ ہے کہ اگر ہم نماز کو سیکھ کر اور سمجھ کر اور صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہمیں جو نماز کے ساتھ جو ہماری جو ثواب منسلک ہے، جو نماز کے ساتھ برکات ہیں اور جو نماز کے فضائل ہیں، وہ ہمیں صحیح طریقے سے حاصل نہیں ہو پائیں گے۔ جب حاصل نہیں ہو پائیں گے تو جو مقصد ہے ہمارا وہ ہمارا پورا نہیں ہو پائے گا، یعنی یہ نماز کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، نماز کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارا معاملہ رہ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا ہے سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی بیشیاں ہو گئی ہیں سمجھانے میں، بتانے میں، اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے، آمین۔